اقبال کا شہر ہے. میرے اقبال کہتے ہیں مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، اگر کچھ مرتبہ چاہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. راہ سلوک کی منازل طے کرنی ہو تو پہلا سبق ہے خود کو مٹاؤ، اپنی نفی کرو، خود کو ختم کرو. جب تک یہ نہیں کرو گے آگے منزل مل نہیں سکتی. بلکہ یہ کہہ لو کہ اس راہ کا مسافر ہونے کے لیے ویزا یہی ہے. جب تک ویزا لوگے نہیں سفر ہو نہیں سکتا. میں کہہ کے بات نہیں بنتی، بات بنانی ہے تو میں کو چھری کے نیچے لا، پہلے اس کو ذبح کر پھر بات بنے گی کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. جنہوں نے اپنی نفی کی آج دنیا ان کو کیا کیا نام دیتی ہے. کوئی غوث اعظم کہتا ہے، کوئی شاہ جھیلاں کہتا ہے، میرے میراں کہتا ہے، پیرے پیراں کہتا ہے، کوئی خواجہ غریب نواز کہتا ہے، کوئی داتا علی حجویری کہتا ہے. جنہوں نے خود کو مٹایا اس کو اتنا بلند کیا گیا. سلطان باہو بڑے بڑے گزرے. اس کلام کو لکھنے والے کون؟ جس کو دنیا کہتی ہے عارف کھڑی شریف، جس کو دنیا کہتی ہے رومی کشمیر، جس کو دنیا ایسے الفاظ سے یاد کریں، ایسے القاب سے یاد کریں. وہ خود کیا کہتے ہیں؟ منیوا میرا مرشد اونچا اچیاں سنگ میں لائی، اچیاں سنگ میں منیوا میرا مرشد اونچا، منیوا میرا مرشد اونچا، منیوا میرا مرشد اونچا، منیوا میرا مرشد اونچا. مرشد اونچا، منیوا میرا مرشد اونچا، اونچیاں سنگ میں لائی. صدقے جاواں انہاں اونچیاں تائیں جنہاں نیویاں نال نبھائی. اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا. خس خس جنہ قدر نہ میرا میرے صاحب نو وڈیاں. خس خس جنہ قدر نہ میرا صاحب نو وڈیاں. میں گلیاں دا روڑا کوڑا، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، محل چڑھائیاں سائیاں. اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا. رات پویں تے بے دردانوں نیند پیارے آوے. قرآن سے پوچھو وہ کون لوگ ہیں کہ جن کے بستر راتوں کو، جن کے جسم راتوں کو بستر سے الگ ہو جاتے ہیں. جب دنیا سو جاتی ہے وہ اٹھ جاتے ہیں، یادوں کے چراغ جلتے ہیں. آدھی رات کو یہ دنیا والے جب خوابوں میں کھو جاتے ہیں، ایسے میں محبت کے روگی یادوں کے چراغ جلاتے ہیں. رات
پوے بے دردانو نیند پیاریاں درد مندانو یاد سجن دی درد مندانو یاد سجن دی ستیاں جگاوے اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ 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 نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا راہ دے ہر کوئی آکے میں بھی آکاں راہ دے ہر کوئی آکے میں بھی آکاں راہ دے بن مرشد دے راہ نیوں لب دے بن مرشد دے راہ نیوں لب دے رل مرسی وچ راہ دے اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا یہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ کون سے مرشد کی بات ہو رہی ہے بابا مرشد کی بھی قسمیں ہوتی ہیں پیر کی بھی قسمیں ہوتی ہیں مریدی کی بھی قسمیں ہوتی ہیں مریدی کی یہ جو آج کل جو زیادہ رائج ہے پیری مریدی یہ اسے کہتے ہیں بیعت اتصال اور جو بیعت لیتا ہے وہ پیر اتصال ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کسی برکت سے خالی نہیں بڑی اچھی بات ہے میرے اعلیٰ حضرت فتاوی افریقہ میں فرماتے ہیں کہ کوئی سنی بے پیرا نہیں کوئی سنی بے پیرا نہیں ہر سنی کے پیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو کہتے ہیں کہ جو بے پیرا مرا وہ مردار موت مرا جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان یہ بات بھی سچ ہے اب تطبیق یہ فرمائی میں نے کہا ایک ہوتا ہے پیر اتصال اس کے اندر تو یہ طے ہے کہ ہر سنی کے پیر ہمارے آقا ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے پیر ایصال پیر ایصال جس کو راہ سلوک کی منازل طے کرنی تو وہ پھر پیر پکڑتا ہے پیر ایصال اور میرے اعلیٰ فرماتے جب پیر ایصال پکڑ لو نا تو پھر مردہ بدست زندہ رہو جس طرح وہ چلائے وہ چلو جس طرح کہے وہ کرو پیر نے کہا یہ کر اور مرید نے کہا کیوں لما وائی پیر نے کہا کر یہ کر اور مرید کہے کہ کیوں فرماتے میرے اعلیٰ جس نے کیوں کہا جس نے لما کہا وہ فلا نہیں پائے پھر جیسے پیر چلائے چلتا رہے اور اس راہ میں اگر پیر نہ پکڑا تو پیر شیطان ہے اور اس راہ میں بغیر پیر کے مر گیا تو مردار موت مر یہ اس پیر کی بات ہو رہی ہے رہ دے ہر کوئی آکے میں بھی آنکھاں راہ دے بن مرشد دے راہ نیوں لب دے رل مرسی وچ زادے اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ 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 نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ 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 نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا بڑا کلام رہا ہے اسی میں وقت نکل جائے گا اسی لیے اس کو یہاں ٹو بھی کنٹینیو کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر کبھی انشاءاللہ کیونکہ ابھی اور کلام بھی پڑھنا ہے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حق آج نارین شریف منسوب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے سروں پر موجود ہے تو مجھے اعلیٰ حضرت کا وہ کلام یاد آ رہا ہے پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں
دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں، اور اس میں مختلف دعائیں سکھائی جاتی ہیں کہ گھر سے نکلو تو کیا دعا پڑھو، گھر میں داخل ہو تو کس انداز سے داخل ہو اور کیا پڑھو، سواری میں بیٹھنا ہے تو کیا دعا پڑھو، کشتی میں بیٹھنا تو کیا دعا پڑھو، آئینہ دیکھو تو کیا دعا پڑھو، چاند گہن ہو جائے تو کیا، سورج گہن ہو تو کیا، نیا چاند دیکھو تو کیا، بجلی کڑکے تو کیا، بارش تیز ہو جائے تو کیا، بارش نہ آئے تو کیا، اس طرح تارے نظر آئیں تو کیا ہے نا۔ تو تارے جب ہم نظر آتے ہیں نا تو ہمیں دعا سکھائی گئی، ہم یہ پڑھیں ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ ہم تارے دیکھتے ہیں تو دعا پڑھ لیتے ہیں، لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں نا ان کی شان ذرا الگ ہی ہے۔ قرآن بھی ان کی شان بیان کرتے ہوئے کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ میرے اعلی حضرت نے بھی تارے دیکھے، جب تاروں پر نظر پڑی تو اعلی حضرت سوچنے لگے کہ تارے کیا ہو سکتے ہیں، یہ ہیں کیا، تارے کیا ہیں؟ تو اعلی حضرت کا عشق، اعلی حضرت کا عشق جوش پر آیا اور اعلی حضرت کا قلم چلنے لگا اور اعلی حضرت کہنے لگے کہ تمہارے ذرے کے پر تو ستارہائے فلک، تمہارے ذرے کے پر تو آقا آپ کے نالین شریفین کے نیچے آنے والے ذرے، ان کا جو پرتو ہے نا سایہ، وہ تارے۔ او ہو نالین شریف کے نیچے آنے والے ذرے کا یہ عالم، تو پھر نالین کی مثال کیا مثال دیں؟ جب نالین کے نیچے آنے والے ذروں کا یہ عالم ہے تو نالین کی مثال کیا دیں؟ تو میرے امام کہتے ہیں کہ ہے ہی نہیں۔ ہم جیسے لوگوں نے ضد کر لی ہوگی حضور کچھ تو دیں، بولا ہے ہی نہیں۔ تو ہم نے کہا کہ حضور کچھ نامکمل انکمپلیٹ خام مثال دے دیں، کوئی خام مثال دے دیں۔ تو امام کہتے ہیں تمہارے نال کی ناقص مثل ضیاء فلک، تمہارے نال کی ناقص مثل ضیاء فلک، تمہارے ذرے کے پرتو۔ سوچ رکی نہیں، مزید سوچ رہے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ ایک شعر سنیے گا، پہلے شعر سنیے۔ اگرچہ چھالے ستاروں سے پڑ گئے لاکھوں، یہ آسمان کے پیر کے چھالے، یہ تارے جو ہیں نا یہ آسمان کے پیروں کے چھالے، چھالے پڑے کیوں؟ یہ بھی دیکھو نا، چھالے پڑے کیوں، کس کی طلب میں ہے؟ لیکن کمال کی بات یہ کہ عاشق اتنا ہے، عاشق اتنا ہے کہ چھالے پڑ کے پھر بھی تھکا نہیں۔ اگرچہ چھالے ستاروں سے پڑ گئے لاکھوں، مگر تمہاری
طلب میں تھکے نہ پائے فلک مگر تمہاری طلب میں تھکے نہ پائے فلک مگر تمہاری. یہ بھی ہو سکتا ہے. سوچ رکی نہیں, بیٹا بیٹھ جائیں, چل کر کم کر, ساری توجہ بڑھ جاتی ہے, مضمون نکل جاتا ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ رات کا وقت ہوگا, آسمان گدھا بن کر, بھکاری بن کر, چاند کو کشکول بنا کر غنی کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوگا. تو غنی نے کیا دیا؟ میرے غنی نے جواہر سے بھر دیا دامن, میرے غنی نے جواہر سے بھر دیا دامن, گیا جو کاسائے محلے کے شب گدائے فلک, گیا جو کاسائے محلے کے شب گدائے فلک, تمہارے ذرے کے پرتاؤ. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. دیکھو سوچ, عاشقوں کی سوچ کیسی ہوتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. رہا جو قانع یکنان سوختہ دن بھر, کچھ سمجھ میں آیا کہ تھوڑا بتاؤں؟ آسمان پورا دن ایک جلی ہوئی روٹی پر قناعت کر گیا. نہیں سمجھے؟ جلی ہوئی روٹی, سورج. سورج کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں کہ جس کو قرص مہر سمجھا ہے جہاں, اے منعمو ان کے خانے جود سے ہے ایک نان سوختہ. یہ سورج میرے محبوب کے جود و کرم کے دسترخوان کی جلی ہوئی روٹی ہے. یہ حضور کے دسترخوان کی جلی ہوئی روٹی ہے. اور آسمان پورا دن ایک جلی ہوئی روٹی پر قناعت کر گیا. واہ, اب اس کو جزا تو ملنی ہے نا. نہیں سمجھے آپ؟ پورا دن ایک جلی ہوئی روٹی پر قناعت کر گیا, اب جزا ملنی ہے. جزا کیا ملی؟ رہا جو قانع یکنان سوختہ دن بھر, ملی حضور سے کانے گوہر جزائے فلک, ملی حضور سے کانے گوہر جزائے فلک, تمہارے ذرے کے پرتاؤ. رات جاگنے کا اتفاق تو ہم جیسے لوگوں کو تو بہت ہوتا ہے. آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کو بہت کم اتفاق ہوتا ہے رات جاگنے کا. لیکن کبھی جب رات جاگنے کا اتفاق ہو جائے اور نسیم سحر کے جھونکے آ جائیں, ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے, صبح کی ہوا کے جھونکے جب آتے ہیں تو پھر آنکھیں کیسی ہوتی ہیں نا؟ آنکھ بند ہونے لگتی ہے. اب ذرا سنیے گا اعلیٰ حضرت نے کیا کہا. یہ آسمان کے تارے جو ہیں نا, یہ آنکھیں ہیں آسمان کی. جب سورج نکلتا ہے تو چھپ جاتے ہیں نا, صبح ہوتی ہے تو چھپ جاتے ہیں نا,
ہیں؟ تو آسمان کی آنکھوں کے تارے، یہ تارے جو آسمان کی آنکھیں، ساری رات جاگ رہا، کس کی یاد میں؟ یاد جاگ تو رہا لیکن کس کی یاد میں؟ اب سنو، تمہاری یاد میں گزری تھی جاگتے شب، تمہاری یاد میں گزری تھی جاگتے شب، چلی نسیم ہوئے بند دیدہائے فلک، چلی نسیم ہوئے بند دیدگاہ فلک، تمہارے ذرے کے پرتو۔ یہ بہت شعر ہے، بہت سمجھنے کی بات ہے، اس میں سنیے گا۔ سرے فلک سرے فلک نہ کبھی تابا آستاں پہنچا، فلک نہیں سرے فلک، وہ کبھی عظمت میں، بلندی میں، رفعت میں، افضلیت میں آستان تک نہیں پہنچا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین کا وہ حصہ جو حضور کے جسم سے لگ گیا، وہ حصہ کعبے سے بھی افضل ہے اور عرش سے بھی افضل ہے، اور اس مسئلے میں کسی کو اختلاف نہیں۔ ضمناً عرض کر دوں کہ جب جسم سے لگا ہوا حصہ اس کی شان یہ ہے، تو جسم کی شان کیا ہوگی؟ جسم والے کی شان کیا ہوگی؟ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، انسان ہی انسان وہ انسان ہے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ تیرے تو بس عیب تنہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ تو جب اس روزہ مبارکہ کے اس حصے کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے، جس کے بلندی کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ عرش سے بھی افضل، تو پھر وہ کیسے پہنچے؟ میرے امام کہتے سنو، سرے فلک نہ کبھی تابا آستاں پہنچا، کہ ابتدائے بلندی تھی انتہائے فلک، کہ ابتدائے بلندی تھی انتہائے فلک، تمہارے ذرے کے پرتو۔ یہ جو فلاسفر حضرات ہوتے ہیں نا، ان کی زبان میں رد کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، سن لیجیے گا، ورنہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ زمین بھی ساکت ہے اور آسمان بھی ساکت ہے، یہ ساکت ہے۔ جسے امام علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ایک بات کہی ہے، وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا، زمین از حب او ساکن، زمین از حب او ساکن، فلک در عشق او شیدا۔ لیکن یہاں پر شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ایک قول نقل کر دوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ فلک اور ہے، آسمان اور ہے، ٹھیک ہے؟ تو آسمان کی بات نہیں، فلک کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ آسمان کی بات ہو رہی ہے،
ہمارے یہاں اکثر بچیوں کے نام ہوتے ہیں آسیہ، ہوتے نا؟ پتہ ہے آسیہ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا آسیہ؟ آسیہ کہتے ہیں عربی میں چکی کو. کیا کہتے ہیں؟ چکی نہیں ہوتی چکی، اس کو کہتے ہیں عربی میں آسیہ. اہل بیت کی چکی کون چلاتا تھا؟ اہل بیت کی چکی کون چلاتے تھے؟ فرشتے. اب اعلیٰ حضرت نے کیا استدلال کیا، سبحان اللہ. دیکھیے گا، فرماتے ہیں کہ یہ اہل بیت کی چکی سے چال سیکھی ہے، یہ اہل بیت کی چکی سے چال سیکھی ہے، رواں ہے بے مدد دست آسیہ فلک، رواں ہے بے مدد دست آسیہ فلک. شاعری کے اندر کچھ الفاظ، کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو اصطلاحات ہوتی ہیں، کسی بھی علم کی کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں. شاعری کے اندر کہتے ہیں کہ یہ کلام کس زمین پہ ہے، یہ کس زمین پہ لکھا گیا، یہ گیسو کی زمین ہے، یہ آریز کی زمین ہے، اور یہ فلک کی زمین ہے. یہ فلک کی زمین ہے. ذرا دیکھو تو صحیح نا، فلک کی زمین، یہ زمین بھی فلک والی ہو گئی. نہیں سمجھے آپ؟ سمجھیں گے انشاءاللہ. یہ کیسے ہوئی یہ زمین، یہ فلک کی کیسے ہو گئی؟ رضائے نعت نبی نے بلندیاں بخشی، رضائے نعت نبی نے بلندیاں بخشی، لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک، لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک. تمہارے ذرے کے پرتو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. اگر آپ میں سے کوئی بھائی اگر بور ہو گیا ہو نا، معاذ اللہ، تو معاف کر دینا، کیونکہ میں کلام آج میں نے وہ پڑھا ہے کہ جو ہر ایک کو، لیکن میں امید کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج اس میں جتنے بھی پڑھے وہ جو سب کے ساتھ سمجھے ہوں گے انشاءاللہ، اور محظوظ بھی ہوئے ہوں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا ایک اور کلام پیش کرتا ہوں. یہ مہینہ میرے اعلیٰ حضرت کا مہینہ، یہ مہینہ اعلیٰ حضرت کا مہینہ انشاءاللہ. تو اس پروگرام کو بھی عرص اعلیٰ حضرت ہی کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے الحمدللہ. اور خواجہ ہمارے داتا علی حجویری کا بھی مہینہ، اور حضرت مجدد الف ثانی کا بھی مہینہ ہے، اور پیر میرے رشاہ صاحب کا بھی مہینہ ہے، اور بھی کئی بزرگان دین اس دنیا سے. جی وارث پاک کا بھی 3 سفر یا 4 سفر، شاید 3 سفر، جی ان کا بھی مہینہ ہے. کئی اور بزرگ بھی اس مہینے میں ہم سے جدا ہوئے لیکن ان کو وصال ہوا. سبحان اللہ. تو میں اعلیٰ حضرت کا ایک اور کلام پیش کرتا ہوں، اور وہ کلام جو آپ سنتے چلے آ رہے ہیں وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. تمام حضرات، تمام میرے بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ اگر چاہیں تو مل کے پڑھیں یا چاہیں تو سکون سے سن لیں. ٹھیک ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں. یہ کلام نہیں پڑھوں گا کیونکہ میں نے کہا جملہ کہ وہ کلام پڑھوں گا جو آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، تو یہ جھوٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ اس لیے میں یہ کلام نہیں پڑھوں گا. اب میں وہ کلام پڑھوں گا جو آپ سنتے چلے آ رہے ہیں.
بہت پیارا کلام ہے کہ وہ سوئے نظر پھرتے گئے، وہ سوئے نظر پھرتے ہیں، وہ سوئے نظر پھرتے تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے گئے، جو تیرے در سے یار پھرتے گئے، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھوں، پھول کیا دیکھوں، جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینہ کی بہار، نظر آتے ہیں خزاں دیدہ گلستان ہم کو، سیر گلشن سے اسیران قفس کو کیا کام، نہ دے تکلیف چمن بلبل بستان ہم کو، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، خوش رہے گل پہ اندلی خار گرم مجھے نصیب، میری بلا بھی ذکر پر پھول کے خار کھائے کیوں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، گل خلد لے کے زاغد تجھے خار طیبہ دے دوں، یہ لہجے کا شعر ہے، گل خلد لے کے زاغد تجھے خار طیبہ دے دوں، میرے پھول مجھ کو دیجئے بڑے ہوشیار آئے، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، لاکھوں قدسی
آقا کا در ہے، آقا کا در ہے، 70,000 صبحوں ہیں 70,000 شام، 70,000 صبحوں، صبح 70,000 شام، صبح شام، یوں بندگی زلف و رخ، زلف و رخ صبح و شام، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں بہر کی ہے، لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، تو لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، لاکھوں لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ جب میرے اعلیٰ حضرت گئے تھے اس وقت الیکٹریسٹی نہیں تھی، بجلی نہیں تھی، وہاں چراغ جلتے تھے، چراغ جلتے تھے۔ میرے امام کہتے ہیں ہر چراغ مزار پر قدسی، ہر چراغ مزار پر قدسی، ہائے ہائے کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی، چراغ چراغ ہر چراغ مزار پر قدسی، ہائے ہائے کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں۔ اور اس گلی کا اس گلی کا اس گلی کا گلی کا اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں دیکھو مانگتے تاجدار مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وردیاں بولتے ہیں ہر کارے، جو فوج میں پریڈ ہوتی ہے نا صبح اور شام، تو بگل بجاتے ہیں، بگل اس کو بولتے ہیں وردی بولنا۔ کیا بولتے ہیں؟ وردی بولنا، اس کو بگل بجانے کو بولتے ہیں وردی بولنا۔ 70,000 فرشتے صبح ہیں، 70,000 فرشتے شام ہیں۔ وردیاں بولتے ہیں ہر کارے، پہرا دیتے سوار پھرتے ہیں، پہرا دیتے سوار پھرتے ہیں۔ صبح والے آ گئے، شام تک رہے، شام ہوئی چلے گئے، شام والے آ گئے، صبح تک رہے، صبح والے چلے گئے، شام صبح والے آ گئے۔ چینجنگ ہوتی ہے کس کے اشارے پر؟ یہ خیل ملک ہے،
یہ فرشتوں کی فوج ہے، خیل لیل و نہار، صبح کی فوج، رات کی فوج، چینجنگ ہوتی ہے، کس کے ایمان پر، کس کے اشارے پر، ان کے ایمان پہ دونوں باغوں پر خیل لیل و نہار پھرتے ہیں، خیل لیل و نہار پھرتے ہیں، بائیں رستے نہ جا مسافر سن، بائیں رستے نہ جا مسافر سن، شارٹ کٹ کے چکر میں خود شارٹ ہو جائے گا، شارٹ کٹ مت کر، جو سیدھا راستہ ہے وہی جا۔ کیوں میرے آقا نے ایک دن زمین پر کچھ خط کھینچے، کچھ خطوط کھینچے، پھر فرمایا ایک خط کی طرف فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے، باقی راستوں پہ فرمایا تمام راستوں پر شیطان بیٹھا ہے، ہمیں چلنا کدھر ہے؟ صراط مستقیم پر۔ ہم نماز میں بھی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہتے ہیں نا، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں، کتنی آیتیں؟ 7۔ ان 7 میں جو بیچ والی آیت ہے نا، وہ بندے و رب کے درمیان ہے۔ پہلی 3 آیتیں حمد ہے، ثنا ہے، اس کی تعظیم بیان کی جا رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پھر بیچ آ گئی ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر آگے قبولیت والے معاملے، بیچ میں آ گئی آیت پھر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مانگتے ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم نہیں کرتے، یہی تو ہمارا مسئلہ ہے۔ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا، وقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا۔ نماز میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں کہاں چلنا ہے؟ سیدھے راستے۔ اور اہدنا الصراط المستقیم، یہ صراط المستقیم ہے کیا؟ اس کو بھی تو پڑھ دینا قرآن شریف میں، پورے فاتحہ نہیں پڑھ دے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام کس پر ہوا؟ نانوتوی پہ، گنگوگی پہ، تھانوی پہ، کہ داتا پہ، کہ غوث پر، کہ خواجہ پر، کہ رضا پر، ولیوں پر؟ ہم تو ولیوں کا راستہ مانگتے نماز میں۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کا راستہ نہ جن پر تو نے غضب کیا۔ تو یہ نماز کے اندر ذرا بہت غور سے پڑھا کرو، بڑے حضوری قلب کے ساتھ پڑھا کرو، تو کوئی بعید نہیں ہے نا کہ اگر ہم بھی دل سے پڑھیں، وہ ڈوب کے پڑھیں تو اللہ کا ہے قبول ہو جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ تو سیدھا راستہ چلنا ہے، سیدھا راستہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ بائیں راستے نہ جا مسافر سن، مال ہے راہ مار پھرتے ہیں، مال ہے راہ مار پھرتے ہیں۔ مال سے مراد سمجھ گئے نا، راہ مار سے مراد سمجھ گئے نا؟ ایک تو ہوتے ہیں مال کے لٹیرے ڈاکو، ایک ہوتے ہیں ایمان کے لٹیرے۔ یہ اس کی بات ہو رہی ہے، سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری مت ہی نرالی ہے۔ بائیں راستے نہ جا مسافر سن، مال ہے راہ پھرتے ہیں۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا،
کمال ہے اعلیٰ ادب کا اس میں بھی. یہ سن لیجئے گا, اعلیٰ ادب کا ادب دیکھو اس میں. اعلیٰ ادب نے یہ تو نہیں کہا حضور میری بات نہیں پوچھتے, ڈائریکٹ تو نہیں کہا نا کہ حضور کب سے کھڑا ہوا ہوں, دیدار مانگ رہا ہوں حضور, آپ حضور دیکھتے ہی نہیں, حضور آپ میری بات کو پوچھتے ہی نہیں, آپ مجھ پر توجہ کرتے ہی نہیں. یہ بات تو کی ہی نہیں اعلیٰ ادب. یہ ہے ادب. اور پردے میں بات کی, پردے میں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے گئے, تجھ سے کتے ہزار پھرتے گئے. واہ واہ سبحان اللہ. بڑی مہربانی فرمائے. جب صاحب محفل نہیں کرے تو آپ کیوں کریں؟ جب صاحب محفل نے مجھ پر چھوڑ دیا تو پھر ختم نہ بات. اب مجھے پڑھنے دیں مجھے اپنے انداز سے, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آج ہم یہاں سے بہت کچھ لے کے جائیں. اور سب سے پہلی بات تو یہ لے کے جانا ہے کہ انشاءاللہ آج کے بعد کبھی جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. دیکھیں بات سنیں, میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں, 100% صحیح کہہ رہا ہوں, کوئی مجھ سے اختلاف نہیں کر سکتا. نعت خوانی کا فائدہ, اصل فائدہ اس سے ہی ہے جو نعت نمازی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. اگر ہم نے ساری رات بیٹھ کے نعت خوانی کی اور صبح نماز نہیں پڑھی تو فائدہ کوئی نہیں, بالکل فائدہ نہیں. تو نعت خوانی کا فائدہ اسے ہے جو نمازی, اور الحمدللہ ہم سب کے سب چاہتے ہیں کہ نمازی بن جائیں. اور میں اس کے لیے اکثر ایک دو باتیں بتاتا رہتا ہوں, اس پر عمل کر لیا کریں تو انشاءاللہ کافی آسانی ہوگی. سب سے پہلی بات تو یہ کر لیں میرے بھائیوں کہ اپنی صحبت نمازیوں کے ساتھ کر لیں, اپنی دوستیاں نمازیوں کے ساتھ کر لیں. بس جو آپ کا دوست بے نمازی ہے نا اس سے الگ ہو. میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ کہ اگر آپ کی دوستیاں نمازیوں سے ہوگی نا تو آپ کی نماز نہیں جائے گی, اور اگر آپ کی دوستی بے نمازی سے رہی تو اس کی بھی جائے گی, آپ کی بھی جائے گی. اور یہ دوست جو ہے نا وہ قیامت میں کام نہیں آئیں گے. تو میرے پیارے بھائیو, آج کے بعد یہ طے ہو گیا انشاءاللہ کہ ہم کبھی بھی جان بوجھ کر نماز قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ. پکی بات, پکی بات انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو 5 وقت کا باجماعت نمازی بنائے. اعلیٰ حضرت کے شہزادے میرے دادا مرشد حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا کلام, بہت پیارا کلام. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. تو شم میری رسالت ہے, عالم تیرا پروانہ, تو شم میری رسالت ہے, عالم تیرا پروانہ, تو ماہ نبوت ہے, اے جلوہ جانانا, تو ماہ نبوت ہے, اے جلوہ جانانا, اے جلوہ جانانا. جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے, جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے, ہر دل بنے میخانہ, ہر آنکھ ہو پیمانہ, ہر دل بنے میخانہ, ہر آنکھ ہو پیمانہ. سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے, تھوڑی 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 پیتا رہوں گا, کب تک تیری
محفل میں آتا تھوڑی تھوڑی پیتا رہوں گا، کب تک تیری محفل میں خانہ گی ڈال دے ساقی آج میرے پیمانے، سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے، تا حشر رہے ساقی آباد یہ مخانہ، تا حشر رہے ساقی آباد یہ مخانہ۔ کسی مہذب فقیر کو بھیک مانگنے پر بھیک مل جائے نا، نہیں سمجھے آپ؟ کوئی مہذب فقیر ہو، کوئی تمیز والا فقیر ہو، سخی سے مانگ رہا ہو، سخی دے دے تو وہ لے کے چلا نہیں جاتا، دعائیں دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ دعائیں دیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے حضور مفتی اعظم ہند نے مانگا، ان کو ملا، جب ملا تو دعا دیتے ہیں، تا حشر رہے ساقی آباد یہ مخانہ۔ اور ایک اور بات سن لو، یہ چھلکتی ہوئی مانگنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ چھلکتی ہوئی مانگنا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں۔ یہ ہے میں کدا یہاں رند ہے، یہاں سب کا ساقی امام ہے، یہاں کم نظر کا گزر نہیں، یہاں اہل ظرف کا کام، جو ذرا سی پی کے بہہ گیا اسے میں کدے سے نکال دو۔ یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں نا، سنو، چھلکتی ہوئی مانگنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ جس کا ظرف، جس کا پیمانہ بھی ہوتا وہ مانگے۔ حضرت سیدنا حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ انہیں ان الحق کی صدا پر سولی چڑھا دیا گیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ انہوں نے ان الحق تو کہا ہی نہیں تھا، لوگوں کو سننے میں ایسا ہے، ان الحق نہیں کہا تھا، سننے میں ایسا آیا۔ تو ان الحق نہیں کہا تھا تو کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا انا لاحق بہ، انا لاحق بہ، انہوں نے یہ کہا تھا میں اس کا زیادہ حقدار ہوں، میں اس کا زیادہ حقدار ہوں، انہوں نے یہ کہا تھا۔ کب کہا تھا؟ واقعہ یہ ہے کہ سیدنا حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ہمشیرہ تھی وہ بھی ولیہ تھی، اور ان کا ظرف بڑا تھا۔ اکثر دیکھتے تھے کہ بہنا رات کو نظر نہیں آتی، رات کو کہیں چلی جاتی، تو تجسس ہوا کہ کبھی جاگ کر دیکھو تو صحیح بہنا جاتی کہاں۔ اب ولی کو تو ولی پہچانتا ہے نا۔ انہوں نے پروگرام بنایا کہ آج کی رات صرف ایسے لیٹر رہوں گا اور دیکھوں گا بہنا کہاں جاتی ہے، کون سا جام پینے جاتی ہے۔ آدھی رات ہوئی، بہنا اٹھی، چل دی، تھوڑی دیر بعد وہ بھی پیچھے پیچھے، تھوڑی دور جا کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ یاقوت اور سونے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا جام اتر رہا، جام معرفت اتر رہا، اور بہنا وہ جام پی رہی ہیں۔ تو بھائی یہ وہ جام نہیں ہے جس سے ہوش چلے جائیں، یہ وہ جام ہے جس میں ہوش آ جائے، یہ معرفت کا جام ہے۔ شراب طہور کی بات ہو رہی ہے جو انشاءاللہ جنت میں پیئیں گے انشاءاللہ۔ اب میرے آقا نے چاہا تو یہاں بھی پی لیں گے، ہم پلانے پہ آتے ہیں تو تھوڑی دیکھتے ہیں کون ہے، بارش برستی ہے تھوڑی دیکھتی نیچے کیا ہے، زمین ہے کہ کھیت ہے کہ بادل ہے کہ، میرے آقا کا کرم سبحان اللہ۔ میرے آقا نے خود فرمایا میری مثال ایسی ہے جیسے بارش۔ بہرحال عرض کر رہا تھا، جام اترا، بہنا پی رہی ہے، تو سیدنا حسین بن منصور اللہ نے وہاں سے پکارا، بہنا تھوڑی مجھے بھی، تھوڑی، کیا تھوڑی، یوں کہہ لو کہ انہوں نے یہ بقول حضور حجت الاسلام شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور
حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی بقول انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ پی کے پلا کے میں کشو کچھ تو بچی کچی ہی دو، پی کے پلا کے میں کشو کچھ تو بچی کچی ہی دو، قطرہ قطرہ ہی سہی کچھ تو برائے نام دو، قطرہ دو قطرہ ہی سہی کچھ تو برائے نام دو۔ بہنا تھوڑی مجھے دی، بہنا نے تھوڑی دی، تھوڑی دی، تھوڑی پی، تھوڑی پی، اب پی ہی رہے ہیں کہ آواز آئی، کون ہے جو ہمارے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے؟ غیب سے آواز آئی، کون ہے جو ہمارے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے؟ تو آپ نے کہا انا لا حق بھی، میں اس کا زیادہ حقدار ہوں۔ لوگوں نے سمجھا انا الحق، چڑھا دیا سولی، تھوڑی کا ہی عالم ہے۔ اس لیے کہتا نا یہ چھلکتی بھی مانگنا ہر کسی کی بات نہیں۔ ضمن ایک اور واقعہ کر دوں، جب غوث پاک منبر پہ کھڑے ہو گئے، میرے غوث پاک، اور اللہ کی عطا سے، اللہ کے کرم سے جب آپ نے یہ فرمایا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، تو غوث پاک کے منبر کے بالکل قریب ایک شخص بیٹھے تھے، فوراً غوث پاک کے قدم کو اپنے سر پہ لے لیا، کہا حضور میرے سر پر، آپ نے کہا گردن پر، انہوں نے کہا میرے سر پر، تو غوث پاک فرماتے تو نے دیر کر دی، تو نے دیر کر دی۔ جامع کرامت اولیاء کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے، علامہ یوسف ذبحانی رحمۃ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب، جو اعلیٰ حضرت کے ہم اثر اور اپنے وقت کے مجدد، غوث پاک فرماتے تو نے دیر کر دی، تجھ سے پہلے بھی خراسان کی وادیوں میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے یہ کہہ کر بل علی رأسی و عینی، بلکہ میرے سر پر بھی اور میری آنکھوں پر بھی، ہم نے اسے ہند کا بادشاہ بنا۔ حق یاد رکھنا، جس کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو ملتا ہے وہ لے جاتا ہے۔ امیر خسرو، نظام خسرو، نظام کے خسرو، یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو قریب بیٹا تھا اس نے کہا میرے سر پر، جو دور تھا اس نے کہا میرے سر پر بھی میری آنکھ پر بھی، وہ خواجہ صاحب کا حصہ تھا، لیکن حضور مفتی اعظم ہند کا حصہ دیکھیں، نے کہا نا حضور مفتی اعظم ہند، یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم وہاں سے آؤ، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، تو جس کا حصہ ہوتا ہے وہ لے جاتا ہے۔ تو تھوڑی اور سرشار میں فرق ہے۔ سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے، تا حشر رہے ساتھی آباد یہ مکانہ، تا حشر رہے ساتھی آباد یہ میں خانہ، دل اپنا چمکتا
چمکانا ہے؟ دل کو، دل میں چیز جائے گی کہاں سے؟ دروازہ تو ہوگا بھائی. اس گھر کو اگر چمکانا ہو تو ہم دروازے سے گھسو تو صحیح اندر، اس کو داخل تو ہو. چمکانا بعد میں، چمکانے سے پہلے کیا ہے؟ داخلہ. اور داخلہ کہاں سے ہوگا؟ دروازے سے. تو دل کو چمکانا ہے. اب اس کا راستہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ آنکھیں. یہ کیا ہے؟ یہ آنکھیں نہیں ہیں، دل کا دروازہ. یہ کیا ہے؟ جو کچھ جاتا ہے نا ادھر، ادھر سے جاتا ہے. جو دیکھو گے ادھر آئے گا. نور دیکھو گے نور آئے گا. اچھا دیکھو گے اچھا آئے گا، غلط دیکھو گے غلط آئے گا. اس لیے کہتے ہیں نا آنکھوں کی حفاظت، قفل مدینہ. اچھا دیکھو گے تو اچھا، اور برا دیکھو گے تو برا آئے گا. کیونکہ یہ آنکھیں جو ہے نا یہ دل کا دروازہ. اب حضور مفتی اعظم ہند کہہ رہے ہیں کہ دل اپنا چمک اٹھے، ایمان کی طلعت سے کر آنکھ بھی نورانی، اے جلوائے جانا کر آنکھ بھی نورانی، اے جلوائے جانا، اے جلوائے جانا. شعر سنیے گا بڑا کمال. کیوں زلف معنبر سے کوچے نہ مہک اٹھے. محبوب جن گلیوں سے گزر جاتے وہ گلیاں مہک اٹھتی، بینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں. واللہ کیسے پھولوں بسائے ہیں تمہارے کیسے، شانہ ہے پنجائے قدرت تیرے بالوں کے لیے، کیسے ہاتھوں نے شہا تیرے سوارے کیسے. تو کیوں زلف معنبر سے کوچے نہ مہک اٹھے، ہے پنجائے قدرت جب گیسو کا تیرے شانہ، ہے پنجائے قدرت جب ہاں گیسو کا تیرے شانہ. اور پیتے ہیں تیرے در کا، میں بڑی معذرت سے کہتا ہوں میں جو چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہہ دیتا ہوں، اور میں نے کہہ بھی دیا اور لوگ سمجھ بھی گئے ماشاءاللہ، اور عمل بھی ہو رہا ہے ماشاءاللہ. تو نعت لکھنا یہ کوئی آسان ہے. یہ دو دھاری تلوار پچھلنے کے مترادف ہے، اس کے بیچ میں بالکل. اوپر گئے تو پھنسو گے، نیچے گئے تو پھنسو گے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے شریعت کے مطابق حضور کی ثنا خوانی نصیب فرمائے. آمین. اور قسم خدا دی میں جو بھی کھانا میں جو بھی پینا حضور دائے. بے شک کہنے میں ذرا احتیاط کریں، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. قسم خدا دی میں جو بھی کھانا میں جو بھی پینا حضور دائے. ایسا ہے ہم جو بھی کھا رہے ہیں جو بھی پی رہے ہیں وہ حضور کا ہے. دیکھو لفظ جو بھی کھانا جو بھی پینا حضور کا ہے. تو پتہ نہیں کیا کیا کھاتا ہوگا یار، تو پتہ نہیں کیا کیا پیتا ہوگا. تو کیا ہر چیز حضور کی ہے؟ میرے حضور مفتی اعظم نے یہ نہیں کہا، میرے حضور مفتی اعظم نے یہ نہیں کہا کہ میں جو بھی کھاتا ہوں جو پیتا ہوں حضور کا، بلکہ جو کہا حضور مفتی اعظم نے سنو، سمجھنے کی کوشش کیا کرو. نعت خوانی کرتے ہو تو نعت کو سمجھاؤ، سمجھ کے بات کرو تب مزہ آتا ہے. میرے حضور مفتی اعظم کہتے ہیں کہ میں کھاتا ہی وہ ہوں جو حضور آپ کا، اور میں پیتا ہی وہ ہوں حضور جو آپ کا. جو آپ کا نہیں، میں نہ کھانا نہ پینا، میں کھاتا ہی وہ ہوں جو آپ، میں پیتا ہی وہ ہوں جو آپ کا. پیتے گے تیرے در کا، کھاتے گے تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا،
پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ آخری ہفتے کے ساتھ آخری دو شعر میرے حضور مفتی اعظم مادر زاد ولی، اور ولیوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ نگاہوں سے کام کرے، جو کام بیان نہیں کرتا نا وہ ولیوں کی نگاہ کر جاتی ہے، ہے نا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیمار ہو گئے تو آپ کو طبیب کے پاس لے کے گئے، اور طبیب جو تھا وہ غیر مسلم تھا، تو آپ نے پوچھا کہ تیری صحت کا راز کیا ہے؟ تو بولا میں نفس کا الٹا کرتا ہوں، میرا نفس کہتا ہے مجھے ٹھنڈا پانی پینا، میں نہیں پیتا ہوں، میں گرم پیتا ہوں۔ میرا نفس کہتا ہے کہ مجھے روٹی کھانی ہے، میں روٹی نہیں کھاتا، میں دال کھا لیتا ہوں۔ جو مجھے نفس کہتا ہے میں اس کا الٹا کرتا ہوں۔ تو حضور خواجہ نظام الدین اولیاء اس کے کانوں میں آپ نے کچھ کہا، تو کہا نہیں، پھر کان میں کہا، تو کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہی کیا کہہ دیا کان میں؟ لوگوں نے پوچھا حضور کان میں ایسا کیا کہہ دیا کہ کلمہ پڑھ لیا اس نے؟ کہا اس نے کہا میں جو کچھ کرتا ہوں نفس کا الٹ کرتا ہوں۔ میں نے اسے کان میں کہا اسلام قبول کرو گے؟ بولا نہیں، میرا نفس کا الٹا کر، لا الہ الا اللہ۔ دیکھیں اللہ والوں کی شان دیکھیں، وہ نگاہوں سے کام کرتے ہیں، اور اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اصلاح کی طرف لاتے ہیں۔ اب حضور مفتی اعظم نے وہ بات کہی اللہ کی قسم کہ اللہ کرے، خدا کرے کہ ہماری سمجھ میں یہ آ جائے، خدا پاک کی قسم اگر یہ بات ہم سمجھ میں آ گئی نا، ہماری دنیا بھی اچھی ہے، آخرت بھی اچھی ہے۔ وہ بات ایسی ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے مسجد۔ مسجد میں کبھی دیکھا بت پڑے ہوں؟ مسجد میں دیکھا کبھی کوئی غیر مسلم کے یا کسی لڑکی کی تصویر لگی ہوئی ہو، کسی ہیروئن کی تصویر لگی ہو، کوئی گندگی پڑی ہو؟ دیکھا کبھی؟ وہ دیکھو گے نہیں انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ جو قلب ہے نا، قلب، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ ہم ظالموں نے اس گھر میں کیا رکھا ہے؟ کیسے کیسے بت رکھے، کیسی کیسی گندگیاں پال رکھی ہیں۔ اب بتاؤ ہم سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کے گھر میں یہ نہیں کرتا؟ تو حضور مفتی اعظم کہتے ہیں کہ حب صنم دنیا سے پاک کر اپنا دل، اللہ کے گھر کو بھی ظالم کیا بت خانہ، اللہ کے گھر کو بھی ظالم کیا بت خانہ۔ یاد رکھو جن کے دلوں میں ایسے بت نہیں ہوتے، جن کے دل، جن کے قلوب ان بتوں سے پاک ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے
ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جن کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جن کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جن کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، جن کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، زہر بھائی کو جس کے پلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، کر چکا وہ حبیب اپنی حجت تمام، کر چکا وہ حبیب اپنی حجت تمام، لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام، لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام، کوفیوں کو سنایا خدا کا کلام، کوفیوں کو سنایا خدا کا کلام، اور فدا ہو گیا شاہ عالی مقام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن فاطمہ علی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اگر 1000 حاجتیں ہوں اور ان 1000 حاجتوں میں سے ایک حاجت بھی بغیر وسیلہ آل نبی مانگو تو میری 999 حاجتیں پوری نہ ہوں۔ غوث پاک بھی مانگتے ہیں تو اہل بیت کے وسیلے سے مانگتے ہیں، پنجتن کا صدقہ مانگتے ہیں، تو آؤ اسی سے ہم بھی مانگتے ہیں، میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام، میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ایک بار، ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے، ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے، تم جو
جو بناؤ بات بنے گی، تم جو بناؤ بات بنے گی، دونوں جگہ میں لاج رہے گی، لاج رہے گی۔ لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، منگتوں کی جھولیاں بھر دو، بھر دو کاسا سب کا پنجتنی خیر سے، میرے میرا بھر دو کاسا سب کا پنجتنی خیر سے۔ مشکل جبھی سر پر آئی تو تیری رحمت آڑے آئی، آڑے آئی، جب میں نے تمہیں پکارا، جب میں نے تمہیں پکارا، جب میں نے تمہیں پکارا، کام آیا تیرا سہارا، چلتا سی کا گزارا تیری خیر سے۔ خواجہ ہند کے راجا مہاراجا، تیری ذات خواجہ معین الدین، تیری ذات خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں کوئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں دعا مستجاب ہوتی ہے، اور دعا جہاں مستجاب ہوتی ہے، سن لو وہ خواجہ غریب نواز کا آستان۔ تیری ذات خواجہ معین الدین، تیری ذات خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، میرا بگڑا وقت سوار دے، میرا بگڑا وقت سوار دے، میرے خواجہ مجھ کو نواز دے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ خواجہ، 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 ایک نگاہ، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، کہ میرا خواجہ بندہ نواز ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے۔ بھیک ملتی گئے دیکھو مایا، بھیک ملتی گئے دیکھو مایا، بڑے سخی کا راستہ آیا، سب کی بھرتی ہے جھولیاں، سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہ تیرے غریب نواز، یہ تیرے غریب نواز ہے۔ میرا خواجہ عطا رسول ہے، میرا خواجہ عطا رسول ہے، وہ بغار چشت کا پھول ہے،
وہ بغارے گلشن فاطمہ، وہ بغارے گلشن فاطمہ چمن علی کا نہال ہے، وہ چمن ہے علی کا نہال ہے۔ بہت شکریہ، مجھے پڑھنا تھا 1 گھنٹہ، اور عموماً میں 1 گھنٹہ ہی مہم پڑھتا ہوں، لیکن کبھی کبھی انسان خود کا اپنا اندر سے ایک ایسا موڈ ہوتا ہے تو پھر گھڑی نہیں دیکھتا، وہ گھڑی ایسی آتی ہے کہ پھر گھڑی نظر نہیں آتی۔ تو آج ایسا ہی کچھ ہو گیا، پتہ نہیں کتنا پڑ گیا، 2 گھنٹہ تقریباً۔ تو میں نے کہا نا کچھ اپنی انسان کے اندر بھی تو کوئی کیفیت ہوتی ہے نا، تو میں چونکہ پڑھتا ہوں 1 گھنٹہ، لیکن آج الحمدللہ دل کرتا رہا، پڑھتا رہا۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ جو پڑھا وہ قبول ہو، اور ہمارے لیے دارین کی سعادتوں کا باعث ہو، ہماری جملہ جائز مرادیں پوری ہوں، ہمارے گناہوں کی حدت چھوٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، حضور کا امتی بنایا، یہ اس کا احسان ہے، اور یہ احسان ہمیشہ ہم پر رہے۔ دنیا سے جائیں تو ایمان سے جائیں، اور قیامت کے دن جب اٹھیں تو حضور کے ساتھ اٹھیں، اور ہمارا حشر بھی اللہ والوں کے ساتھ ہو۔ آمین۔ ہمارے والدین پر اللہ کرم فرمائے، ہمارے بچوں پر کرم ہو، ہمارے دوستوں پر، محبین پر، مریدین پر، تمام پر کرم ہو، ہم تمام جملہ جائز مرادیں پوری ہو جائیں۔ اللہ ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام بیماریاں دور ہوں، تمام جائز مرادیں پوری ہوں۔ آئیے کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھیے، پڑھیے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے تلووں کے بوسے لیے عرش نے اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام تقی والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، عرش نے چوما گے تلوا آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب کریم پروردگار عالم بادشاہ بندہ نوازا، اپنے کرم سے ہماری حاضری کو قبول فرما لے، غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں معاف کر دے۔ یا رب کریم پروردگار عالم، ہم تمام پر اپنا خاص کرم فرماتے ہوئے ہے ہم تمام کا شمار بخشے ہوئے میں کر دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اپنی قدرت کاملہ سے ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ یا رب کریم پروردگار عالم، یہاں جتنے بھی موجود ہیں میرے بہن، میری بہنیں پردے میں، میرے بھائی، میرے بچے،
بزرگ تمام کی تمام جائز مرادیں پوری کر. یا اللہ ہم تمام کو ایمان کے سلامتی دے. سید حامد علی ذیشان یا اللہ شہید ان کی بخشش فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما. اے رب کریم ہمارے جتنے بھی دوست احباب ہم سے رخصت ہوئے تمام کی بخشش فرما دے. اے پروردگار عالم تمام علماء کرام ہمارے جو حیات ہیں ان کی حفاظت فرما اور ان کو شفاء کاملہ عطا فرما. ہمارے بچوں کی خوشیاں ہمیں دینا نصیب فرما. تو نے بچے دیے ہیں بچیاں دی ہیں رب کریم ان کے مقدروں کو اچھا کر. جن گھروں میں بچیاں جوان ہو چکی ہیں ان کے نیک سارے رشتے دے اور جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں ان کی رکاوٹوں کو دور کر دے. مقروضوں کے قرض ادا ہو جائیں. اے رب کریم پروردگار عالم جو مانگا وہ بھی دے دے, جو نہ مانگ سکے تیرے علم میں ہمارے لیے بہتر عطا فرما. یا رب کریم پاکستان کی حفاظت کر, پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت کر. اس ملک کو رہتی دنیا تک قائم فرما. اس ملک پر منڈلانے والی بلاؤں کو ٹال دے. یا اللہ زلزلوں سے, طوفانوں سے, حادثوں سے یا اللہ ہمارے ملک کو, اس ملک میں رہنے والوں کو بچا لے. ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابک وعافنا قبل ذلك انك انت السميع العليم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ ایک بچہ بیمار ہے چھوٹا دانیال, اے رب کریم اپنے فضل سے اس کو شفا دے. اور رب کریم اشتیاق صاحب بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. اور جتنے بھی بیمار ہیں تو نام بھی جانتا ہے, تو سب کچھ جانتا ہے رب کریم. ہم تو کچھ نہیں جانتے, ہمیں تو وہ بھی دے دے جو ہم نے مانگ لیا اور ہمیں وہ بھی عطا کر جو ہم نام مانگ سکے اور تیرے علم میں ہے اور جو ہمارے لیے بہتر ہے رب کریم عطا فرما. ربنا اے رب کریم ہمارے سنیوں کے شیر غازی ممتاز قادری کو باعزت بری فرما. یا رب کریم باعزت بری فرما, باعزت بری فرما, اس کی حفاظت فرما. اے رب کریم ہمیں سچا عشق عطا فرما, حضور کا عشق عطا فرما. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قالنا, اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدینا سہل لنا اشکالنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے پیارے اور بھائی بات میں عرض کر رہا ہوں, سن لیجیے. ایک تو یہ ہے کہ ہم سنیوں کے ساتھ ہی ادب مخصوص ہے, ادب والے ہیں ہی ہم. اور اس وقت ہمارے درمیان جو تبرک موجود ہے, جو وہ میں کیا عرض کروں, جو ہمارے آقا علیہ السلام کی نالین شریف, تو ایک عاشق کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو کس طرح ادب کرنا ہے. دیکھو مجھ جیسے کتنے آئے, کتنے چلے گئے, کتنے آئیں گے, کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس جو کچھ ہے سب اس نالین کا صدقہ ہے. جو عزت اللہ نے دی ہے اس نالین کے صدقے دی ہے. ٹھیک ہے, تو اس وقت آپ مجھے بالکل حقیر کر دیں, بالکل حقیر, توجہ میری طرف ہونی ہی نہیں چاہیے. یاد رکھیے گا اس بات. یہ یعنی کہ اتنی عظیم شے کے ہونے کے باوجود توجہ کسی اور طرف ہونی ہی نہیں چاہیے, چاہے کوئی کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو. لہذا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اللہ تعالیٰ تمام کو ادب عطا فرمائے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. ایک منٹ ٹھہرے, سب کو زیادہ درود پاک پڑھیں آہستہ 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 آواز سے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی
کریم نا صلی علی محمد صلی علی رحیم نا صلی علی محمد صلی حبیبنا صلی علی محمد. پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی. بھی احباب سے گزارش ہے میری بات سنیے گا ادب سے. بھی بات سنیں, نالین پاک آگے لے آئیں. میری بات سنیں, اسٹیج پہ نہ لوگ آئیں. حضرت صاحب اگر نالین پاک آگے آ جائیں. نہیں میری بات سنیں. ہیلو پیارے بھائی, اگر نالین پاک تھوڑے آگے لے آئیں گے تو لوگ اسٹیج پہ نہیں چڑھیں گے. آپ کی مہربانی ہوگی جی. جس سائیڈ پہ میں کھڑا ہوں ادھر سے آپ جائیں گے اور ادھر دوسری طرف سے آپ نکل جائیں گے. میری طرف سے آپ آئیں گے ادھر سے نکل جائیں گے. اور دوسری گزارش ہے کہ نالین پاک جو ہے وہ آگے لے آئیں. حضرت صاحب تھوڑا آگے لیں نالین پاک, آپ کی مہربانی ہوگی. ہیں جی تھوڑا آگے کر لیں گے تو مہربانی ہوگی آپ کی. اچھا یار میری بات سنیں, ہمارے ہاتھ اس قابل نہیں ہے یار, آپ کی مہربانی. بس زیارت کریں اور گزرتے جائیں, زیادہ دیر نہیں لگائیں نالین پاک کے سامنے, تاکہ آپ جلدی لوگوں کو حق دیں ان کا, تاکہ